وقت جب پڑھا جا رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت کریمہ مکمل ہوتی ہے تو قاری قرآن تلاوت ختم کر دیتا ہے، یہاں سکتہ نہیں ہوتا، یہاں ہم قرآن کی تلاوت ختم کر دیتے ہیں، آگے سے پھر تلاوت نئی سرے سے شروع کرتے ہیں، تو سب اس لیے درود شریف پڑھتے ہیں، وگرنہ دوران کلام تو آپ گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ قاری تلاوت کرنے والا بھی پانی پی رہا ہوتا ہے، مسئلے کا اس بیچارے کو خود بھی نہیں پتا کہ اب آپ سکتے میں ہو، آپ نے تلاوت ختم نہیں کی، اب آپ کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ بابا گھونٹ بھی ہو اور کبھی گفتگو شروع کر دو، کبھی کیا کر دو، نہیں، جب تک کہ وہ تلاوت ختم نہ کر لے۔ ہاں، تاج الشریعہ علیہ رحمت میں یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، علماء کے اختلاف آ گیا، کراہت تک رہا، ان کے نزدیک حرام ہے، باقی علماء کے نام کے نزدیک مکروہ ہے۔ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خود بھی گفتگو کرو یا وہ قاری صاحب کو یہ پکڑاؤ وہ یہ پکڑائیں، یہ مجلس تلاوت ہے، تو تلاوت کی مجلس میں جیسے خطبے کی مجلس میں آپ کلام نہیں کر سکتے، چاہے خطیب خطبہ شروع کرے یا نہ کرے، کھڑا ہو گیا نا، اب خطیب جب کھڑا ہو گیا تو اب آپ کلام کر سکتے نہیں، آپ خاموش ہوں گے۔ وہ کون سی باہر آپ آخری صف پہ بیٹھے ہوں، آپ تک آواز بھی نہ آئے، آپ کا کام ہے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، تلاوت قرآن پاک کے آداب ہیں۔ لہذا جب یہ دروشی پڑھا جاتا ہے تو آگے قاری صاحب جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہ سبحان ربک رب العزت سے شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ جب آپ کلام کا آغاز کریں گے درمیان سے کریں گے تو پھر اعوذ باللہ پڑھ کے کریں گے، اور جب شروع سے کریں گے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں سے کریں گے، وہ دونوں ہی سنتی ہوں گی، لیکن درمیان سے جب آپ نے تلاوت کرنی ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، اور اس پہ اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی پڑھ کے رک جائیں، اس کے بعد درود پڑھیں تو آغاز کرنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آغاز کریں، اللہ پاک ان کو بھی عطا فرمائے گا، سننے والوں کو بھی عطا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔